جب حدیث ثقلین بیان کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں حدیث سے کتاب اللہ و سنتی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اور غدیر خم پہ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی۔ تو آج ہم اس روایت کے کچھ ترک جو ہیں آپ کی پیش خدمت کریں گے۔ حجۃ الوداع میں بھی یہی سنا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے اور میری اطرت ہے، میرا خاندان ہے، میرے اہل بیت ہیں، 5 تن پاک ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سے ایسے اہم امور بیان فرما دیے جو امت کے لیے ہمیشہ رہنما اصول قرار پائے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اور پھر خود آپ نے بھی اتنے بڑے اجماع میں اس کے بعد مخاطب نہیں ہونا تھا۔ اسی رہنما اصولوں میں سے ایک آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے بعد قرآن مجید اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا، ٹھیک ہے، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی جس طرح قرآن مجید کی عزت و توقیر کرو گے، میرے اہل بیت کا بھی اسی طرح ادب و احترام کرنا، اور کتاب اللہ کی روشنی میں اہل بیت سے رہنمائی لینا۔ اگر سنت بھی ہے تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر بھی اہل بیت سے بھاگا نہیں جا۔ وہ کیسے؟ حضرت بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اعلم الناس بالسنہ علی بن ابی طالب علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کے حاضر ہوا۔ کسی بھی صاحب علم کو حدیث ثقلین کی اہمیت اور اس کی قطعیت الحمدللہ کسی بھی اہل علم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے حدیث ثقلین امت کو دی، یہ غدیر خم چشمے پر، غدیر خم کے مقام پر، جہاں پر مولا علی علیہ السلام کی اعلان ولایت بحکم خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو وہاں پر آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین۔ اس حدیث کے سینکڑوں ترک ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اس میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے نقص پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ رائے گاہ ہیں کہ یہ حدیث ثقلین اپنی جگہ پر بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جو غدیر خم پہ آپ نے فرمایا اس کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، لیکن خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کیا فرمایا اس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ جب بھی حدیث ثقلین کو خطبہ بیان کیا جاتا ہے، حدیث ثقلین کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں حدیث جو ہے نا وہ پیش کی جاتی ہے کتاب اللہ و سنتی۔ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اور غدیر خم پہ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی۔ تو آج ہم اس روایت کے کچھ ترک جو ہیں آپ کی پیش خدمت کریں گے کہ کیا وہ ترک قابل احتجاج ہیں، ان میں کیا سکم ہے، وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں۔ ان تمام ترک کو ہم دیکھیں گے۔ ویسے تو بہت زیادہ ترک ہوں گے، لیکن جن ترک سے اکثر اوقات احتجاج پکڑا جاتا ہے وہ 5 ترک ہیں جو میں آپ کی پیش خدمت کروں گا۔ ان 5 ترک، جس میں ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور دوسرے کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور تیسرے ترک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور پھر انس ابن مالک ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم یہ تمام ترک دیکھیں گے، کن کن کتابوں میں کن کن محدثین نے انہیں ذکر کیا۔ پھر بات سن لیں کہ جب حدیث ثقلین بیان کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں حدیث سے کتاب اللہ و سنتی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے علماء رجال کی نظر میں، محدثین کی نظر میں، کیونکہ حدیث ثقلین ایک اصولی فرمان ہے میرے پیغمبر کا کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اصول ہیں نبی کے بعد، ان اصولوں پہ چلیں گے تو امت ایک جگہ پہ رہے گی، ایک پلیٹ فارم پہ رہے گی، امت میں اتحاد رہے گا اور گمراہی سے امت بچی رہے گی۔ اس بہت بڑی حقیقت کو بھی، اس میں بھی دو رائے پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے حدیث کتاب اللہ و سنتی کو زیادہ لوگوں میں مشہور کیا ہوا ہے، جو اس کے مقابلے میں، جو اس حدیث ثقلین کے مقابلے میں کم صحیح ہے، اور وہ کتنی صحیح ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس بہت بڑی حقیقت کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اب میں چھوٹی سی مثال کے بعد اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ درس نظامی، خصوصاً ہمارے اہل حدیث مدارس میں درس نظامی بچوں کو شروع کرایا جاتا ہے، اور پہلے سال حدیث کی ایک چھوٹی سی کتاب جس کا نام نخبۃ الحدیث ہے، اس میں 100 احادیث ہوتی ہیں اگر میں نہ بھول رہا ہوں، ان میں بھی یہ حدیث شامل ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ لیکن حدیث ثقلین جو اتنی بڑی حقیقت ہے اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، اس کی حقیقت سے لوگوں کو متعارف ہی نہیں کرایا گیا، جو نبی کے بعد اصول دین میں سے ہے۔ اس کو اگر امت پکڑتی تو ایک جگہ پہ ٹکی رہتی۔ اب ہم سب سے پہلے
جو پہلا ترک ہے اسے دیکھتے ہیں، جو کہ امام حاکم نیشابوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مستدرک حاکم حدیث نمبر 318 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. میں سند کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر سند میں جو سکم ہے وہ آپ کی پیش خدمت کروں گا. حدثنا ابو بکر احمد بن اسحاق الفقیہ انبأنا العباس بن فضل الاسفاطی حدثنا اسماعیل بن ابی اویس واخبرنی اسماعیل بن محمد بن فضل الشعرانی حدثنی جدی حدثنا ابن ابی اویس حدثنی ابی عن ثور بن زید بن دیلی ان اکرمہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ. حدیث لمبی ہے، میں وہ ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے خاطب الناس فی حجۃ الوداع، آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ فرمایا لوگوں کو، اور کیا فرمایا؟ ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں ان کے ساتھ اعتصام کرو گے، جڑے رہو گے، فلن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و سنتی نبی، اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے نبی کی سنت ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے اس کی سندی حیثیت کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک کتاب، اس کے بعد اس روایت کو محققین نے کیا کہا ہے. سب سے پہلے مستدرک حاکم کی، یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، مستدرک حاکم کی تحقیق، مقبل وادے کی تحقیق، جو کہ بہت بڑے محقق ہیں، آپ کی پیش خدمت ہے. حدیث نمبر 318، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ حدیث ضعیف لأنہ من طرق اسماعیل بن ابی اویس عن ابیہ وفیہما کلام. یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں اسماعیل بن ابی اویس اپنے باپ سے بات کر رہا ہے اور ان دونوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، ان دونوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے. اس کی جلد نمبر سن لیں، جلد نمبر 1 کتاب العلم صفحہ نمبر 161، مقبل وادے کی جو مستدرک حاکم کی تحقیق ہے. اس کے بعد اب یہی سند، یہی روایت جو ہے حضرت ابن عباس کی، یہ الموطا میں بھی آئی ہے. اب اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، الموطا میں بغیر سند کے اس کو روایت کیا گیا ہے. اور سن لیں، اس کی الموطا کی تحقیق کرنے والے بشار عواد ہیں، ٹھیک ہے. بشار عواد نے، انہوں نے کہا قد روا حاکم، اور اسی طرح روایت کیا حاکم نے بھی اسناد ہی، اس کی ایک سند جو ہے الی اسماعیل بن ابی موسیٰ ابی اویس، اسماعیل بن ابی اویس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. اسماعیل بن ابی اویس ان ثور ان اکرمہ ان ابن عباس، اور انہوں نے پھر اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے ھذا اسنادہ ضعیف فان اسماعیل بن اویس ضعیف، ان اسماعیل بن اویس جو ہے وہ ضعیف ہے. کس نے کہا؟ مقبل وادی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسماعیل بن ابی اویس جو ہے یہ دونوں باپ بیٹا، ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے. اور اس کے بعد موطا کی جو تحقیق کرنے والے ہیں بشار عواد، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسماعیل بن ابی اویس جو ہے یہ ضعیف ہے. اور آگے چلتے ہیں، اب ہم علماء رجال کو سے پوچھتے ہیں کہ ان میں ضعف کیا ہے، بات کیا ہے اصل میں. تو پہلی بات جو آپ کے سامنے پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں، تہذیب الکمال، ٹھیک ہے. جلد نمبر اس کی ہے 3 صفحہ 127، تہذیب الکمال جلد 3 صفحہ نمبر 127. ان دونوں کے بارے میں انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین کا قول نقل کرتے ہوئے نے کہا ابن اویس باپ بیٹا دونوں، و ابوہما یسرقان الحدیث، یہ حدیث کی چوری کیا کرتے تھے. یہ کتاب اللہ و سنتی والی پہلا ترک ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والا جو ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں اسماعیل بن ابی اویس جو ہے یہ باپ بیٹا دونوں حدیث کی چوری کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ایک دوسرا محقق آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے حدیث کے بارے میں ایک دو محققین کی رائے آپ کی پیش خدمت کریں گے، علماء رجال کی. دوسری اب ہمارے سامنے کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 394 ہے، ٹھیک ہے. 394 صفحہ نمبر ہے. اسماعیل بن ابی اویس، وضع حدیث کا فتویٰ، وضع حدیث کا الزام ہے اس پر. نے کیا کہا؟ قالت سمعت اسماعیل بن اویس، سنا اسماعیل بن ابی اویس سے، یقول وہ کہتے ہیں ربما کنت اضع الحدیث، کبھی کبھی میں حدیث کو وضع کرتا ہوں، لاہل المدینتی، اہل مدینہ کے لیے، اذا اختلفوا فی شیء، جب انہیں ان کے اندر کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے، اذا اختلفوا فی شیء فیما بینہم، ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو میں ان کے لیے حدیث کو وضع کرتا ہوں. یہ پہلا ترک ہے، ٹھیک ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس والی حدیث جو حاکم نے روایت کی ہے، پھر اس حاکم کے کئی محققین نے ضعیف کہا ہے، اور پھر تہذیب الکمال نے اسماعیل بن ابی اویس جو اس سند میں ایک راوی ہے اس کو ضعیف کہا ہے، باپ بیٹے کو حدیث چوری کرنے والا کہا ہے، اور پھر انہیں یہ بھی کہا ہے کہ یہ وضع حدیث بھی کیا کرتے تھے. یہ پہلا ترک ہے آپ کے سامنے. اب دوسری بات، بلکہ ایک اور آپ کے سامنے میں ایک اور تحقیق، ایک تیسری تحقیق آپ کی پیش خدمت کرنا. فتح الملک، یہ حدیث ہے آپ کے سامنے، یہ حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں آپ کی پیش خدمت کر رہا ہوں. سید احمد اس کے مصنف ہیں، اور اس کا جو ہے نا حدیث نمبر 1380 ہے، ٹھیک ہے.
ہے، صفحہ نمبر 30 ہے۔ قال احمد بن یحییٰ بن معین سرق الحدیث، یہ حدیث کی چوری کیا کرتے تھے احمد بن یحییٰ یحییٰ بن معین، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کی چوری کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد امام نسائی رحمہ اللہ انہیں ضعیف کہا، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے مقام پر کہا کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین میں نے آپ کے سامنے، ایک سیر اعلام النبلاء، تہذیب الکمال اور فتح الملک، یہ جو حدیث کی یعنی تحقیق بھی اور حدیث کی بھی کتاب، انہوں نے بھی اس کی طرف امام نسائی رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا ہے، اور یحییٰ بن معین کا قول بھی انہوں نے بھی نقل کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔